آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکاء کا شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی متین حیدر سے۔ متین صاحب آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کور کمانڈرز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پہ کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی۔ کور کمانڈرز نے بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر، ظلم اور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کور کمانڈرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کور کمانڈرز نے غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بھی غور کیا اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عام انتخابات کے حوالے سے بڑی اہم بات، آئی ایس پی آر کے مطابق عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر کور کمانڈرز نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ کور کمانڈرز نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ کور کمانڈرز نے اس بات پر زور دیا اور بات واضح کی کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ کور کمانڈرز نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور متین صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک میں جمہوری استحکام کے لیے اور مکمل طور پہ امن و امان کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے اس کور کمانڈر کانفرنس میں؟ متین حیدر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شہداء نے ملک میں امن اور استحکام یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عام انتخابات میں تمام مشکلات کے باوجود فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ غیر آئینی اور بے بنیاد بیان بازی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا ایک واحد راستہ ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تمام دہشت گردوں کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR का इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहना है कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात का भी इजहार किया कि आम इंतखाबात में तमाम मुश्किलात के बावजूद फोरम ने सिविल इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। गैर आइनी और बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी भाइयों का भी जिक्र हुआ। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का भी अयादा किया गया, तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का भी जिक्र हुआ और कहा गया कि इन तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।